زیر بحث ہی نہیں تھے۔ ایک لڑی میں پرونے کے لیے پاکستان کی سیاسی، سماجی تاریخ، کراچی کی مختلف لسانی علاقائی دہشت گرد گروپس، گزشتہ 3-4 دہائیوں کی لڑائیاں، قتل و غارت گری اور ان سے جڑے ہوئے انتظامی اداروں کے اہم کرداروں کی سرکاری اور غیر سرکاری مداخلت، پھر ان سب کو ایک پروٹوگنسٹ کے ارد گرد کہانی کے تانے بانے میں پرو کر معمولی غیر معمولی طوالت پر مبنی کہانی میں منتقل کرنا اور دشمن کو نیست و نابود کرتے ہوئے دکھانا مقصود تھا۔ یہ جس گہرائی کا متقاضی تھا وہ کسی بھی طرح ایک نو آموز کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کہانی میں مفروضے حد سے زیادہ ہیں، مگر چونکہ ان تمام مفروضوں کو حقیقی واقعات اور کرداروں کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے، اس لیے زمان و مکان کی بہت سی خامیوں کے باوجود ایک لمحے کو عام ناظر جس کا مطالعہ 0% ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک سچی کہانی پر مبنی فلم ہے۔ یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک کم معروف مگر باصلاحیت نوجوان کو استعمال کیا گیا۔ یہ سب منصوبہ کہاں بنا، اس میں کون کون شامل تھا، فاصلے سے بیٹھ کر اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا، مگر فلمی دنیا کا ایک تسلسل اور تاریخ ہے۔ غیر معمولی کام کرنے کے لیے غیر معمولی ذہانت، قابلیت اور سب سے بڑھ کر سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ فلم دیکھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہر شعبے میں بے دریغ پیسہ خرچ کیا گیا، اتنا پیسہ جن سے درمیانے درجے کی 8-10 فلمیں بنائی جا سکتی تھیں۔ بالی ووڈ کے کئی شاہکار ایسے موجود ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ تخلیقی سطح پر آرٹ کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں، ان میں یا ان پر خرچ ہونے والا سرمایہ کئی دہائیوں کے بعد بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، جنہیں فلم انسٹیٹیوٹ کے سیلیبس میں بطور مثال پڑھایا جاتا ہے، مگر کیا دھرندر آنے والے برسوں میں اس لحاظ سے بطور مثال پیش کی جا سکے گی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کے بنانے سے کچھ لوگوں یا گروہوں کے جو مقاصد تھے وہ ضرور حاصل کر لیے گئے ہوں گے،